अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत? मैं हूं आपका होस्ट अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूं। और आज आपके लिए एक बहुत खौफनाक और सबक आमोज़ वाक़या लेके आया हूं। ये वाक़या मुझे हसन अली ने हैदराबाद से भेजा है, पाकिस्तान हैदराबाद से, और उन्होंने ये वाक़या बयान किया है, लिहाजा मैं इसको उनके शुक्रिया के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना मेरी ताकत बढ़ाता है, मेरा हौसला बढ़ाता है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, वाक़यात और बयानात मैं आपको अपलोड करता रहूं। तो दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। हसन अली ने मुझे बताया ये वाक़या, वो शुरू करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद से वो कराची गए हुए थे, उनके कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ, उनसे मिलने जुलने के लिए अपनी फैमिली के साथ। हसन अली के साथ उनकी वाइफ थी, उनकी एक बेटी 6 साल की और एक बेटा है 8 साल का। वालदा उनकी फ़ौत हो चुकी हैं और वालिद उनके साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि हम कराची अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए, तकरीबन 5 से 6 दिन हम वहाँ रहे, और आने से एक दिन पहले सब घर वालों का प्रोग्राम बना क्लिफ्टन यानी समंदर की सैर के लिए। कहने लगे हम साहिल समंदर पे गए, खूब हमने एंजॉय किया, हमारे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कराची का समंदर देख के। उसके बाद हम साहिल समंदर पे फिरते फिरते हमें वहाँ तकरीबन शाम हो गई थी। जब हम वापस आने लगे तो कहते हैं हसन अली कि मैं और मेरी बेटी आगे आगे चल रहे थे, मेरी बीवी, मेरा बेटा वो पीछे थे, और कुछ रिश्तेदार साथ थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे। कहने लगे एक साइड के ऊपर एक गुड़िया पड़ी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी गुड़िया थी, और वो गुड़िया प्लास्टिक की नहीं थी बल्कि हाथ की बनी हुई गुड़िया थी, जो किसी दौर में रुई के साथ और कपड़े के साथ एक आर्ट के तहत बनाई जाती थी, वो उसकी बनी हुई थी। और उसको बड़े खूबसूरत किस्म के कपड़े पहनाए हुए थे, और उसकी आँख नाक बड़ी अच्छी किसी ने उस पर कारीगरी की हुई थी, बाल उसके बड़े ब्लैक कलर के लंबे लंबे। वो एक साइड पे पड़ी हुई नज़र आई हमें। जब हमें वो नज़र आई तो मेरी बेटी ने भी देख ली, इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। कहने लगा मेरी बेटी मुझसे हाथ छुड़ा के भागी और उसने कहा पापा गुड़िया पड़ी है, मैं उठा लूँ। अभी मैं उसे हाँ ना करता, लेकिन वो उस गुड़िया तक पहुँच गई और उसने वो गुड़िया उठा ली। गुड़िया जब वो मेरे पास लेके आई, मैंने देखा तो वो गुड़िया थी। मुझे हुआ शायद ये फैमिली आती यहाँ किसी की गिर गई है, तो चलो ले लेते हैं। वो बच्ची हमारी गुड़िया लेके हमारे साथ आ गई। वो गुड़िया लेके हम वहाँ उस रात ठहरे। अगले दिन हमने ट्रेन ली और हम हैदराबाद वापस आ गए। जब हम अपने घर पहुँचे तो हमें पहली ही रात जब हम सोए तो घर में अजीब अजीब किस्म की हमें तब्दीली सी, कोई माहौल में खौफ सा महसूस होना शुरू हुआ। वो खौफ सा क्यों महसूस होना शुरू हुआ कि जब मेरी वाइफ किचन में जाती थी तो वहाँ अचानक से 2 से 3 साए नज़र आते थे। जब देखा कि बल्ब के अंदर तो एक साया नज़र आना चाहिए, ये 3-3 साए कैसे नज़र आ रहे हैं? और वो साए भी ऐसे थे कि बाकायदा शो होता था कि कोई औरत है बालों वाली। मेरी बीवी ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं, आपका कोई ऐसे ख्याल होगा, लाइट पड़ती है, कहीं कहीं से 2-3 साए हो सकते हैं। उसके बाद हसन अली बताते हैं कि मैं कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में गया तो मैंने वहाँ 3 साए देखे, और वो तीनों साए एक जैसे थे, औरत की शक्ल में, बाल लंबे, लेकिन सिर्फ साए थे जो मुझे वो दीवार पे नज़र आए। कहने लगा मैं एकदम से देखकर खौफ खा गया कि भाई ये क्या चक्कर है, अजीब ये हमारे साथ हो रहा है। कहने लगा मैं घबरा के मैंने कपड़े चेंज कर नहीं किए, मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैंने अपनी वाइफ को बताया, मेरे वालिद साहब थे, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है। तो खैर हमारे घर वाले परेशान तो होना शुरू हो गए। उस रात हम सो गए, उसके बाद हमें वो साए नज़र नहीं आए। अगले दिन सुबह के टाइम पे वही बच्ची जिसने गुड़िया को उठाया था,
اس کو ہم جب اٹھانے اسکول کے لیے ہم نے اٹھانا تھا تو اس کو دیکھا اس کو شدید قسم کا بخار تھا، کافی تیز بخار تھا، ہم بڑے پریشان ہوئے۔ خیر اس کو ہم ڈاکٹر کے لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا موسمی بخار ہے، لیکن وہ بخار اس کا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات کو تقریباً 4 سے 5 دن گزر گئے، اس کا ٹیسٹ کرائے، اس میں کوئی ٹائیفائڈ یا ملیریا کچھ قسم کے سمٹم نہیں تھے۔ ہمارے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مزید گزرنے کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں حسن علی 8 سال کا ہے، وہ اچانک سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، ہمارے چھت پہ کے لیے سیڑھی جاتی ہے، کہنے لگے وہ اوپر جا رہا تھا تو ایک دم اس کی چیخ کی آواز آئی، ایک دم اس نے کہا ابو مجھے بچاؤ، ابو مجھے بچاؤ، یہ اس کے الفاظ کہنے لگا۔ میں نے سنے، میں اس کی طرف بھاگا تو اتنے میں وہ آدھی سیڑھیوں پہ چڑھا تو اور وہاں سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گرتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کے کافی چوٹیں دماغ پہ لگی، اسے ڈاکٹر کے لے کے بھاگے، اس کی بینڈیج وغیرہ کرائی، سارا کچھ کرایا۔ خیر شکر ہے اسے ہوش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا ابو میں اوپر چڑھ رہا تھا، 3 عورتیں اوپر سے نیچے آ رہی تھیں اور وہ خوفناک ان کی شکل تھی اور کالے رنگ کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی خوفناک قسم کی شکلیں تھیں اور وہ میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ کہنے لگا اب میں بہت پریشان ہو گیا کہ یار ایسا کیا ہو گیا، ہمارا گھر تو کافی عرصے سے ہے، ہمارے باپ داداؤں کا گھر ہے، یہاں کبھی ایسا معاملات ہوئے نہیں۔ خیر میں نے ابو سے بات کی، اپنے والد صاحب سے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے یار یہ کوئی اثر آسیب کا چکر لگتا ہے، ایسا کرتے ہیں کسی کو بلا لیتے ہیں۔ اسی وقت جناب ہمارے علاقے کے ہیں، بہت ہی اچھے مولانا ایک ہیں جو اللہ والے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں اور اس قسم کے واقعات میں جنات میں یا بھوت پریت کے معاملات میں انہیں لوگ بلاتے ہیں اور وہ اتارتے ہیں۔ کہنے لگے ہم نے انہیں بلایا، وہ گھر میں داخل ہوئے، ان کو عزت سے بٹھایا گیا، انہوں نے گھر کا جائزہ لیا، وہ کمروں میں گئے، وہ سیڑھی کے پاس گئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھئی یہاں یقینی طور پہ آپ کے گھر میں کوئی آسیب ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا آسیب ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم نے کہا جی مولانا صاحب ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے ضرور۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے کہا یار ایسا ہم نے کیا کر لیا۔ اتفاق کی بات ہے میری بچی کو ہوش آئی تھوڑی سی تو اس نے مولانا صاحب کے سامنے ہی کہہ دیا ابو میری وہ گڑیا تو دے دو مجھے جو ہم کراچی سے لائے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بیٹے میں دیتا ہوں۔ میں جلدی سے بڑا جس جگہ پہ وہ گڑیا رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ گڑیا جیسے ہی اٹھائی اور بیٹی کی طرف لے کے آ رہا تو مولانا صاحب کی نظر اسی گڑیا پہ تھی۔ مولانا صاحب اس گڑیا کو دیکھتے ہی میرا خیال ہے پہچان گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ گڑیا کس نے بنائی اور کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو حسن علی کہتے ہیں میں نے مولانا صاحب کو بتایا، مولانا صاحب ہم کراچی گئے تھے، سارا انہیں واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے ہمیں گڑیا ملی، میری بیٹی لے کے آ گئی۔ انہوں نے کہا اس بچی کو گڑیا نہ دو، یہ گڑیا مجھے دو۔ خیر میں نے وہ گڑیا ان کو دے دی۔ مولانا صاحب نے اس گڑیا کے جو بلیک کالے بال تھے ان کو اوپر کیا اور اس میں انگوٹھے کو اس طرح مارا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں میری آنکھ کے سامنے 3 کیلیں اس کے اندر جو کامن پنز ہوتی ہیں جو اندر اس کے سر میں گڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے تینوں پنیں نکالی۔ انہوں نے کہا دیکھا پکڑا گیا کیا ہوا تھا۔ یہ گڑیا اصل میں کالے جادو والی گڑیا ہے اور یہ پھینکی جاتی ہیں جب کسی کے ہاں اولاد ہو کے مر جاتی ہے یا ہوتی نہیں ہے یا کسی کو مار کے کسی کی زندگی لینے کے لیے جو کالے جادو کرنے والے جو گناہ کرتے ہیں یہ اس قسم کے معاملات پہ استعمال ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ یہ لوگ یہ گڑیا اپنے گھر کے اندر لے آئے اور یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہو جانے تھے آپ کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ لوگوں کو بچا لیا ہے، ورنہ یہ بچی مر بھی سکتی تھی اور آپ کا بچہ بھی مر سکتا تھا، آپ کی بیوی بھی مر سکتی تھی، آپ کو خود کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہ گڑیا آپ مجھے دیں، میں اس کو جا کے اس کا بندوبست کر کے کسی دریا وغیرہ میں پھینکواتا ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے وہ گڑیا لی اور ایک کپڑے میں لپیٹی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کلام پڑھا اور پڑھ کے میری بیٹی پہ بھی پھونکا، میرے بیٹے پہ پھونکا، ہم سب کو انہوں نے پڑھا ہوا پانی جو تھا پھونک کے کہا کہ یہ سب آپ لوگ پی لیں۔
اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑا ہوا پانی جو تھا اس کے چھینٹے گھر کے چاروں دیواروں کی طرف انہوں نے مارے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں اب اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ جب مولانا صاحب اسے لے کے چلے گئے تو بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس گڑیا کو انہوں نے دریا کے اندر پھینک دیا۔ آپ یقین کریں میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا، ہمیں وہ کالے سائے دوبارہ نظر بھی نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے حادثے سے بچا لیا۔ تو دوستو، یہ حسن علی کی جو کہانی ہے یہ میں نے جب سنی تو مجھے بھی اچھی لگی، اور میں نے آپ لوگوں تک شیئر کرنے کو مناسب سمجھا اسے۔ تو شکریہ حسن علی بھائی، آپ نے اپنی کہانی مجھے بھیجی، اور اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اس قسم کی گری ہوئی چیزیں جو شکلوں کی صورت میں ہوں، گڑیا ہو، گڈا ہو، اسپیشلی ان چیزوں کو آپ نہ اٹھائیں اور ان کو گھروں میں نہ لے کے جائیں۔ پتہ نہیں کس نے کس نیت سے کس عذاب کے لیے پھینکی ہے۔ تو میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کے بٹن پہ آپ اس کو دبا دیں اور اسے سبسکرائب کر لیں، اور کہانی پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو انجم عطا کو اجازت دیجیے، اگلی کہانی تک کے لیے بہت شکریہ۔